سورہ دخان جو ہے، دخان عربی زبان میں دھوئیں کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں دھوئیں کا ذکر ہے، اور اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ دخان ہے۔ اس سورت کی جو دوسری جو آیت ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے ایک بابرکت رات میں۔ انا کنا منذرین، فرمایا کہ بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر قرآن کے نزول کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے کب نازل کیا ہے؟ ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اور فرمایا کہ وہ ایسی رات ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ فیصلے ہوتے ہیں، ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے اس رات میں۔ دو باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک بات یہ آ گئی کہ قرآن برکت والی رات میں اترا ہے، اور دوسری بات یہ ہمارے سامنے آ گئی کہ جس رات قرآن اترا ہے نا، اس رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیصلے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، قسمت کے لوگوں کے، انسانوں کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا، کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ فیصلوں والی رات وہی رات ہے کہ جس رات قرآن نازل ہوا تھا۔ اب قرآن کب نازل ہوا تھا؟ کس رات میں نازل ہوا تھا؟ آگے سورۃ القدر میں آ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ اب یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ فیصلوں والی رات لیلۃ القدر ہے۔ وہ جو لوگوں میں مشہور ہو گیا نا 15 شعبان فیصلوں والی رات، وہ غلط بات ہے، وہ کسی ویسے غلط کسی میں مشہور ہو گیا۔ فیصلوں والی رات کون سی ہے؟ یہاں پر قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے، دیکھیں انا انزلناہ، اس قرآن کو ہم نے برکت والی رات اتارا ہے۔ وہ ایسی رات ہے کہ یفرق فی کل امر حکیم، اس رات ہر کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو وہ کون سی رات ہے؟ وہ رات ہے لیلۃ القدر کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کون سے مہینے میں ہے؟ اس کا جواب ہمیں سورہ بقرہ میں ملتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے۔ یہاں پر آ رہا ہے کہ جس رات قرآن نازل ہوا تھا وہ برکت والی رات ہے، اور پھر آ رہا ہے کہ جی وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو پھر ساتھ یہ بھی آ رہا ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ لیلۃ القدر والی وہ رات ہے کہ جس رات پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ بات غلط لوگوں میں مشہور ہوگی کہ 15 شعبان کی رات ہے۔ 15 شعبان کو ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر قرآن سے ہمیں یہ بات کا ثبوت ملتا ہے۔ لہٰذا اب لیلۃ القدر 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی، 25 کو بھی، 27 کو بھی، اور 29 کو بھی۔ 5 راتیں ہیں جن میں سے ایک گزر چکی ہے، 4 باقی ہیں، ایک کل ہے، پھر ایک اس سے اگلی۔ تو ان 4 راتوں میں سے ایک رات ہوگی لیلۃ القدر کی کوئی نہ کوئی۔ تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی برکتوں کو جو ہے ہم حاصل کر لیں اور پا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔